بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو 29 مارچ کو کینیڈا کے امیگریشن منسٹر نے اناؤنس کیا ہے۔ ایک بہت بڑا ریلیف، بہت بڑی خوشخبری ان خواتین و حضرات کے لیے کہ جو کہ ترکی نیشنل ہیں یا پھر سیرین نیشنل ہیں اور ایرانی نیشنلز ہیں، اور ان خواتین و حضرات کے لیے کہ جو لوگ حالیہ جو ترکی میں سب سے بڑا زلزلہ آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس زلزلے میں تقریباً جو حکومتی اندازے ہیں اس کے مطابق 60,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پورا شہر جو ہے وہ شہر کے شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو دل لرز جاتا ہے دیکھ کر کہ کس طرح سے ایک اتنی بڑی بڑی بلند عمارتیں جو ہیں وہ ریت کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ ہزاروں لوگ اس میں ملبے میں دب کے ختم ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی ان کو ریسکیو نہیں کر پایا کیونکہ اچانک آدھی رات کو اتنی شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ تو کینیڈا جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان دوست ملک ہے، بہت قدر کرتا ہے انسانیت کی، اور ہمیشہ ہمدردی کی بنیاد پر جہاں جہاں جس ملک کو کوئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹ مثال آپ کو پتہ ہے یوکرین کی جنگ، رشیا اور یوکرین کی، تو یوکرینین کے لیے بھی اوپن بارڈر کر دیا۔ اس سے پہلے افغانستان میں جو جنگ ہوئی ہے اور حالات تھے تو اس کے لیے بھی کینیڈا نے اوپن بارڈرز اپنے جو ہیں وہ کر دیے تھے افغانستان کے لوگوں کے لیے۔ بالکل اسی طرح 29 مارچ کو ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے منسٹر کی جانب سے کہ وہ خواتین و حضرات جو کہ حالیہ زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی جو افیکٹو ایریاز ہیں سیریا میں، شام کے یا پھر ترکی کے، تو ان خواتین و حضرات نے اگر آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے کینیڈا کے سٹیزن شپ کے لیے، کینیڈا کے ورک پرمٹ کے لیے، کینیڈا کے وزٹر ویزا کے لیے، تو ان تمام خواتین و حضرات کے لیے، پلس وہ خواتین و حضرات وہ لوگ جو کہ ترکی کے نیشنل ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں کے لیے، تو یہ میجرز جو ہیں ان خواتین و حضرات کے لیے ہیں کہ جن خواتین و حضرات نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے کینیڈا کی سٹیزن شپ کے لیے، کینیڈین نیشنلٹی کے لیے، کینیڈا کی وزٹر ویزا کے لیے، اور وہ اس وقت کینیڈا میں موجود نہیں ہیں۔ یہ رولز جو ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوں گے۔ نمبر سیکنڈ، وہ خواتین و حضرات جو کہ کینیڈین سٹیزن اور نیشنل ہیں اور کسی بھی وجہ سے ترکی یا شام میں رہ رہے ہیں اور حادثے سے افیکٹڈ ہیں اور ان کے پاس ان کے ٹریول ڈاکومنٹس گم گئے ہیں یا پھر ان کے پاس ان کا پاسپورٹ موجود نہیں ہے، تو فوری طور پہ ان لوگوں کے لیے ریلیف کے لیے کسی بھی ڈاکومنٹس کے بغیر ان کو کینیڈا کی انٹری ملے گی، پلس آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیسرے، وہ خواتین و حضرات کے جو کہ آلریڈی ٹرکش نیشنل ہیں یا پھر سیرین نیشنل ہیں یا پھر ایرانی نیشنلز ہیں، ان تمام ممالک کی قومیت کے لوگ اگر آلریڈی کینیڈا میں موجود ہیں اور وزٹر ویزا پہ ہیں جسٹ سپوز، اور ان کو اپنا ویزے کو ایکسٹینڈ کروانا ہے، تو فوری بنیادوں پہ بغیر کسی فیس کے ان کے ویزے کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر سیکنڈ، اگر وہ آلریڈی یہاں موجود ہیں، جسٹ سپوز ان کے پاس ٹورسٹ ویزا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں کی ریزیڈنسی اپلائی کریں، تو وہ بھی بغیر فیس کے اپنے ٹورسٹ ویزے کو چینج کروا سکتے ہیں ورک پرمٹ میں یا پھر پرماننٹ ریزیڈنسی اپلیکیشن میں، کسی بھی فیس کی ضرورت ان کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اہم بات کہ وہ خواتین و حضرات جن کے رشتہ داریاں آلریڈی موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ترکی سے وہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ یہاں آ جائیں، وہ افیکٹڈ ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو کینیڈا نے یہ اوپن کہا ہے کہ جی ان کو ہم ٹیمپریری ڈاکومنٹس دیں گے، ایون ٹیمپریری پاسپورٹ بھی الاؤ کر دیں گے، اور یہ سارا جو سہولتیں ہیں یہ اناؤنس کی ہیں صرف 3 سال کے لیے ٹیمپریری بنیاد پہ، ان کو فوراً کے فوراً اپلیکیشنز جو ہیں ان کی اس پہ کام ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر وزٹر ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو تمام اپلیکیشنز کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے ان اپلیکیشنز کو جو ہے وہ فالو اپ ان کا کیا جائے گا اور ان کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ وہاں سے نکل کر اور کینیڈا میں داخل ہو سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اگر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر آلریڈی آپ یہاں موجود ہیں، یعنی ٹورسٹ ویزے پہ، وزٹر ویزے پہ، ورکر ویزے پہ، تو آپ کے لیے تمام ڈورز جو ہیں وہ اوپن ہیں. آپ اپنے ویزے کو بغیر فیس کے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ویزے کی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ ٹورسٹ ویزے پہ ہیں، ورک پرمٹ چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے پرائورٹی بیسس پہ ورک پرمٹ میں کنورٹ کر دیا جائے گا بغیر کسی فیس کے. اگر آپ ورک پرمٹ پہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہاں پی آر کے لیے اپلائی کریں، تو آپ کو ترجیحی بنیادوں پر آپ کی اپلیکیشن کو فوقیت دی جائے گی، اور آپ کو کسی فیس کی بھی ضرورت نہیں. اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. آپ کو اپنی اپلیکیشن کے اوپر چاہے تو آن لائن آپ جمع کروائیں، چاہے آپ جو ہے وہ ریٹرن انویلپ میں جو ہے وہ آپ تمام ڈاکومنٹس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک کوڈ دیا گیا ہے، میں اس میں آپ کو اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دوں گی. تو اس کوڈ کو آپ کو اپنے انویلپ کے جب آپ اپنی اپلیکیشنز اندر سبمٹ کریں گے، اس کے اندر سب سے فرسٹ پیج کے اوپر اور لفافہ جو آپ کا انویلپ ہے اس کے اوپر اس کوڈ کو آپ کو رائٹ اٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان اپلیکیشنز کو جو ہے وہ ہم کو سب سے پہلے فوقیت دینی ہے. اچھا، دوسری اہم بات یہ جو ہے اسکیم جو نکالی ہے انہوں نے، یہ ٹرکش، سیرین پلس ایرانین 3 ممالک کے لیے، اور اس کا اجرا جو ہے وہ 29 مارچ سے لے کے سپٹمبر 25 تک ہے. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشنز دے دیں تاکہ ان کو جو ہے وہ کیٹر کیا جا سکے. میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں. ارتھ کوئکس ان سیرین اینڈ ٹرکی، ٹیمپریری امیگرینٹ پاسپورٹ اینڈ سٹیزنشپ میجرز. سیرین کون جو ہے اس کے لیے انٹروڈیوس کیے گئے ہیں میجر؟ سیرین اینڈ ٹرکش ٹیمپریری ریزیڈنس ان کینیڈا، سیرین اینڈ ٹرکی نیشنلز ہو اپلائڈ فار پرماننٹ ریزیڈنسی آؤٹ سائڈ آف کینیڈا، کینیڈین سٹیزنز اینڈ پرماننٹ ریزیڈنٹس افیکٹڈ بائی دا ارتھ کوئک ان سیریا اینڈ ٹرکی. The special measures start 29/2/2023 and will be ended September 25, 2023. Okay, we are جب آپ یہاں اپلیکیشن سبمٹ کریں گے اور اس کے اوپر وہ کوڈ ہوگا نا، تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کوڈ کے ساتھ ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہیں آپ کی اپلیکیشن کو سب سے پہلے اوپر دینا ہے. اچھا جناب علی، ہو از ایلیجیبل؟ سیرین اینڈ ٹرکش ٹیمپریری ریزیڈنٹ ان کینیڈا. یو کین اپلائی ٹو ایکسٹینڈ یور اسٹے ان کینیڈا فار فری بائی اپلائنگ ٹو ایکسٹینڈ یور کرنٹ ٹیمپریری اسٹیٹس، change your temporary residence status, for example from a visitor to a worker. ٹھیک ہے جناب علی، اور پورا اس کا ایک پروسیجر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ سے پوچھیں گے کہ آپ سیرین اینڈ ٹرکش فورن نیشنل کینیڈا میں ایز اے ٹیمپریری ریزیڈنس ہے آپ کا، یا پھر سیریا اور ٹرکش نیشنل ہو اپلائڈ فار پرماننٹ ریزیڈنسی آؤٹ سائڈ آف دا کینیڈا، یا پھر کینیڈین سٹیزنس افیکٹڈ بائی دا ارتھ کوئک ان سیریا اینڈ ٹرکی، اور کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنٹ افیکٹڈ بائی دا ارتھ کوئک ان سیریا اینڈ ٹرکی. یہ سب جو ہیں اس پروفائل کے اندر اگر آتے ہیں تو آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی کچھ شرائط ہیں فار شیور، انہوں نے کوئی اسپیشل میجرز دیے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ترکی میں رہتا ہے وہ سب اپلائی کر لیں، یا پھر وہ جو بھی سیریا میں رہتے ہیں فار شیور انہوں نے اپنے پاس ایک پیرامیٹر بنایا ہوا ہوگا کہ کتنے ایریے کے لیے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں سے پروف بھی مانگیں کہ جی آپ کا کہاں آپ رہتے تھے، کس علاقے میں تھے. اور اس بنیاد پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ کینیڈا کی امیگریشن میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ فار شیور آپ کو بہت سہولت دیتا ہے، سب سے بہترین ملک ہے پوری دنیا میں کینیڈا اس وقت، لیکن اس کے ایک پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور اس کا پراپر ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے اپنے ملک میں آنے کے لیے. اور کسی بھی قسم کا جھوٹ جو ہے وہ آپ یہاں پر نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت آسانی سے اگر وہ آپ کو کیچ کر لیتے ہیں تو آپ نارتھ امریکہ کے لیے بین بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے، اور اگر اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو وہ مجھ سے ضرور آپ پوچھیں، میں کوشش کروں گی جواب دوں. لیکن جو اس کی اوریجنل ویب سائٹ ہے، جو اناؤنسمنٹ ہے اور ہاؤ ٹو اپلائی ہے، اس کا لنک، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. تو آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ ڈسکرپشن میں جا کر اس کو کلک کریں، اور وہاں تھوریلی جو ہے وہ اس کو آپ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے. اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ قائم کریں.
میں اپنی عقل اور سمجھ بھر آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.